بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم دروس اللغۃ العربیہ کا دوسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور اس دوسرے لیکچر میں تیسرا سبق، چوتھا سبق اور پانچواں سبق مکمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ہم دہرائی کر لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ تو پچھلے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے ھذا کے استعمال کو سیکھا تھا کہ ھذا کا ترجمہ کیا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ پھر ما استفہامیہ کہ کسی بے عقل چیز کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ پھر ہم نے حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمزہ استفہام جملے کو سوال میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے ھذا کتاب ہو تو اگر اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں تو یہ اھذا کتاب بن جاتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، کیا یہ کتاب ہے؟ اس کا جواب ہم نے پڑھا تھا کہ نعم یا لا سے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے من استفہامیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی ذی شعور اور عقل رکھنے والی شخصیات کے بارے میں ہم سوال کرنا ہو تو من سے کرتے ہیں۔ واو کا استعمال پڑھا تھا، ذالکہ کا استعمال پڑھا تھا۔ آج جو ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ عربی زبان سے متعلق کچھ بنیادی باتیں جو پچھلے لیکچر میں میں نے کرنی تھی لیکن نہیں کر سکا تھا، آج اس لیکچر میں کریں گے۔ ایک دوسرا الف لام جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے الحمد کے شروع میں الف لام ہے، اور تنوین، اس میں کیا فرق ہے عربی میں؟ اس کا یعنی الف لام جب داخل ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے، تنوین کا کیا مطلب ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور کا کیا مطلب ہے، مبتدا خبر کا کیا مطلب ہے، حروف قمریہ، حروف شمسیہ اور مختصر سے حروف جار کا استعمال ہم آج انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم چند بنیادی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ عربی میں جب بھی ہم لفظ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر یہ تین قسم کی حرکات ہوتی ہیں، ایک فتحہ، ایک ضمہ، ایک کسرہ۔ فتحہ ہم جس کو زبر کہتے ہیں، ضمہ جس کو ہم پیش کہتے ہیں، کسرہ جس کو ہم زیر کہتے ہیں، نیچے لگی ہوتی ہے۔ ایک چیز سکون ہوتی، جزم، جیسے آپ یہ دیکھیں فتحہ کی تا کے اوپر سکون لگا ہوا ہے۔ ایک چیز تشدید ہوتی ہے، تین دندوں والی، جیسے ضمہ کی میم کے اوپر آپ کو شد نظر آ رہی ہے۔ اور ایک ہے تنوین۔ تنوین کیا چیز ہے؟ جب کسی لفظ کے آخر میں دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اسے تنوین کہتے ہیں، اور اسے پڑھتے ہوئے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ جیسے دیکھیں مسجدن کو اگر ہم پڑھیں گے تو مسجدن لکھنے میں مسجدن دو پیش کے ساتھ، لیکن جب پڑھیں گے تو پڑھنے کا انداز مسجدن ہوگا۔ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ہم لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں آسان سی ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ جیسے ایک مثال ہے، جملہ ہے ہمارے سامنے، ذهب الى بیت۔ ذهب یہ فعل ہے، ابھی ہم اس سبق میں بھی اس لفظ کا استعمال سیکھیں گے۔ ذهب کا معنی وہ گیا۔ الى یہ حرف ہے، یہ حرف کی مثال ہے۔ بیت یہ اسم کی مثال ہے۔ ذهب الى بیت، اس میں اس جملے میں تینوں چیزیں، اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے۔ انگلش میں بھی ہم اس کو ناؤن، ورب اور پارٹیکل یا لیٹر آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اسم کی مختلف اقسام کی جا سکتی ہیں، مختلف تقسیمیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تقسیم اس کی یوں کی جا سکتی ہے کہ اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال طالب، طالبۃ۔ اسی طرح ایک تقسیم ہم یوں کر سکتے ہیں کہ واحد، تثنیہ، جمع۔ تو مفرد بھی عربی میں مفرد اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو واحد کہہ دیتے ہیں، سنگولر جسے کہتے ہیں۔ جب کسی اسم سے اس کا ایک فرد مراد ہوتا ہے تو اسے مفرد یا واحد
تثنیہ جب کسی اسم سے اس کے دو فرد مراد ہوں تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، جیسے طالبان، دو طالب علم۔ عربی میں تثنیہ کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کے واحد کے آخر میں الف اور نون کسرہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے طالبن سے طالبان۔ جمع، عربی میں جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے۔ بالکل آسان سی باتیں ہیں۔ عاقل ایک تقسیم ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم جن الفاظ کے لیے بولا جاتا ہے یا جن افراد کے لیے بولا جاتا ہے وہ افراد یا تو عاقل ہوں گے یا غیر عاقل ہوں گے، جیسے طالب عقل رکھنے والا فرد ہے، اور بیت گھر کو کہتے ہیں جس میں عقل اور شعور نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک ہم نے پڑھا معرفہ نکرہ، ایک تقسیم اسم کی ہم معرفہ نکرہ سے کر سکتے ہیں کہ اسم کبھی نکرہ ہوتا ہے کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ کا کیا مطلب ہے، معرفہ کا کیا مطلب ہے؟ معرفہ جب اسم سے کوئی معین شخص یا جگہ مراد ہو، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں اسامہ تو یہ ایک خاص نام ہے، یا میں کہتا ہوں کتاب محمد، محمد کی کتاب، یہ بھی ایک خاص ہے۔ تو اس طرح کے اسماء کو، یہ کتاب کی بات کر رہے ہیں، اس یہاں محمد بھی معرفہ ہے چونکہ وہ بھی خاص ہے تو اس کی کتاب بھی خاص ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کتابن، کوئی سی کتاب، تو وہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی کوئی غیر معین شخص ہو یا غیر معین جگہ ہو مراد ہو کسی اسم سے تو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اب پیچھے جو ہم نے تنوین کی بات کی تھی، تنوین عموماً اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی اسم کے آخر میں تنوین ہو تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ اسم نکرہ ہے۔ لیکن اگر کسی نام کے آخر میں تنوین ہو، جیسے محمدن، اب محمدن کے آخر میں بھی تو تنوین ہے، دو زیریں ہیں، تو وہ نکرہ نہیں ہوگا، بلکہ نام تو سارے معرفہ ہوتے ہیں، جیسے محمد، عباس وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے کہ کچھ آپ کو معرفہ، نکرہ اور تنوین کے حوالے سے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم تیسرے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تیسرے سبق میں ایک تو ہم الف لام کے بارے میں، جیسے میں نے بات کی تھی کہ الف لام کا کیا استعمال ہے، اور تنوین کا، تنوین کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ الف لام عربی میں معین چیز کی علامت ہے، جیسے البیت، خاص گھر، دی ہاؤس۔ جس اسم پر الف لام داخل ہو اس پر سے تنوین بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے آخر میں پھر تنوین نہیں آتی، صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، یعنی دو پیش ہوں تو ایک پیش، دو زبر ہوں تو ایک زبر، اور دو زیر ہوں تو ایک زیر رہ جاتی ہے۔ جیسے بیتن، اگر کیا نام ہے اس کے اوپر الف لام داخل کریں گے تو البیت ہو جائے گا۔ اور تنوین کی اگر بات کریں تو تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ غیر معین چیز کی علامت ہے، جیسے بیتن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اے ہاؤس، کوئی ایک گھر۔ تو تنوین اور الف لام ایک دوسرے کے الٹ ہیں، الف لام چیز کو خاص کر دیتا ہے اور تنوین جو ہے وہ عام، یعنی غیر معین چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں مبتدا خبر کی، چونکہ اس سبق میں جملے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ، مکمل جملہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ مفیدہ ہوتا ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے۔ پہلے حصے کو ہم مبتدا کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہہ دیتے ہیں۔ مزید مبتدا خبر کے بارے میں، اچھا اس کی پہلے ایک مثال دیکھ لیں۔ الجملۃ الاسمیہ میں المسجد، ایک مثال ہے ہمارے سامنے، المسجد قریب، المسجد قریب، دی ماسک از نیئر۔ اب یہاں المسجد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اگر انگلش کے اعتبار سے ہم دیکھیں دی ماسک، یہ سبجیکٹ، تو سبجیکٹ کو ہم مبتدا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور قریب یہ خبر ہے، اور از نیئر جو ہے یہ ہم اس کو کمپلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح ایک اور نام بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال عربی میں اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا کی کچھ صفات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مبتدا، المبتدا عربی کے لفظ الابتدا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جس سے شروع کیا گیا ہو، اور چونکہ جملہ اسمیہ کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ دوسری بات، مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، جیسے دیکھیں المسجد قریب، مسجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قریب ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، مبتدا کے آخر میں جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، دو پیش ہو سکتے ہیں، ہوں گے پیش یا دو پیش۔ یہ پیش ہونا
مرفوع ہونے کی ایک علامت ہے۔ مبتدا اپنی اصل کے اعتبار سے خبر سے پہلے آتا ہے، جیسے یہاں ہے خبر بعد میں ہے مبتدا پہلے، اور آخری بات یہ کہ مبتدا اپنی اصل کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں کہ خاص چیز ہوتا ہے۔ خبر کی اگر ہم بات کریں تو خبر وہ اسم ہے جو مبتدا کے بارے میں معلومات یا خبر دیتا ہے۔ دیکھیں، خبر یعنی خبر دینے والا، تو قریبن، یہ قریبن کا لفظ ہمیں خبر دے رہا ہے مسجد کے بارے میں، تو اس لفظ کو ہم خبر کا نام دیں گے۔ اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قریبن کے اوپر اعراب بھی رفع کا ہے، اور خبر اپنی اصل کے اعتبار سے نکرہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریبن کے اوپر دو پیش ہیں، تنوین ہے، تنوین نکرہ کی علامت ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں جی۔ وہی بات، بیت، بیتن پہلا لفظ، اس کے اوپر جب ہم الف لام داخل کریں گے تو البیتو ہو جائے گا، تنوین ختم ہو جائے گی۔ بیتن سے مراد کوئی سا گھر، لیکن البیت سے کوئی خاص گھر مراد ہے۔ اسی طرح یہ چاروں مثالیں، کتاب سے الکتابن سے الکتابو، قلم سے القلم، جمل سے الجمل، آسان سے الفاظ ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے لیے جو نئے لفظ آتے جائیں گے میں ان کا ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور جو پرانے الفاظ ہیں جو گزر چکے ہیں وہ آپ نے پچھلے اسباق میں سے یاد رکھنے ہیں۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے اور ہے کے لیے کوئی لفظ عربی میں نہیں ہوتا، جیسے انگلش میں از کا لفظ، آر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں اس طرح کا کوئی ہمیں لفظ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم جملے کی ساخت سے، جملے کی بناوٹ سے پہچان لیا کریں گے۔ جب بھی کوئی جملہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں ترجمہ ہم ہے اور ہیں سے کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں القلم مبتدا ہے، اسی طرح جیسے المسجد قریب، بالکل القلم مکسور، اسی انداز سے القلم مبتدا مکسور خبر، ترجمہ آپ اسی انداز سے کریں گے، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، مفتوح کا مطلب کھلا ہوا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاذ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سارے بالکل آسان جملے ہیں۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے، چھوٹے کو صغیر کہتے ہیں، بڑے کو کبیر کہتے ہیں۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، اچھا وسخ کا معنی ہوتا ہے میلا ہونا، تو المندیل وسخ کا مطلب ہوگا رومال میلا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ یہ بارد ٹھنڈے ہونے کو کہتے ہیں، نیا لفظ ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، بالکل آسان جملہ ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، خفیف کا معنی ہے ہلکا پھلکا ہونا، یعنی الحجر کا مطلب پتھر بھاری ہے، والورق خفیف، اور ورق جو ہے وہ وزنی ہے، ورق ہلکا پھلکا ہے۔ ورق سے مراد کیا ہے؟ پتا بھی ہو سکتا ہے اور کتاب کا ورق بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں ورق۔ یہ خفیف ان کا لفظ کچھ، میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ خفیفن، تو خفیف ان کا معنی ہوتا ہے ہلکا، ثقیل اور خفیف ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ خیر، اس کے بعد اللبن حار، حار کہتے ہیں گرم کو، تو دودھ گرم ہے۔ اسی طرح القمیص نظیف، قمیص صاف ستھری، آپ نے پیچھے اگلا سپرا واسخ اور اس کے مقابلے میں نظیف آ جائے گا۔ تمارین اس سبق سے متعلق ہیں، آپ نے خود کرنی ہے، ایک آدھ تمرین میں کروا دیتا ہوں۔ اس میں یہ جو عنوان ہے اس کو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس ترجمے کو خاص طور پہ یاد رکھیں، بار بار اسی انداز سے تمارین میں آپ سے پوچھے جائیں گے سوال کا مطلب سمجھ آ جائے تو بندہ جواب خود بخود دے دیتا ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو، کلمات معنی الفاظ، الفاظ کے آخری حروف پر، ضبط کا معنی اعراب لگا کر، اعراب لگانے، مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں لگا کر، اعراب لگا کر یا اعراب لگانے کے ساتھ، جیسے بھی مناسب سمجھیں۔ پڑھو اور لکھو
الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر. تو اصل بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم بغیر الف لام کے لفظ پڑھتے ہیں تو پھر تنوین آخر میں ہوگی مسجدن، اور اگر الف لام لگائیں گے تو المسجد. بالکل اسی طرح یہ ساری تمرین آپ نے کرنی ہے. ایک اور وقت بار بار گزر چکی ہیں باتیں کہ جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اس طرح کی تمرین میں یہ کہا جائے آپ سے ایک اور وقت پڑھو اور لکھو، تو پھر آپ نے اس میں اس کو پڑھنا ہے خود اور کاپی میں لکھنا ہے. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سارے ہی پرانے الفاظ ہیں. تیسرا حصہ تمرین کا، املأ الفراغ، خالی جگہوں کو پر کریں، فیما یلی، درج ذیل جملوں میں، بوضع الکلمۃ المناسبتی، مناسب لفظ رکھ کر، من الکلمات التالیہ، درج ذیل الفاظ میں سے. درج ذیل الفاظ میں سے کوئی مناسب لفظ رکھ کر درج ذیل جملوں کے خالی جگہ کو پر کریں. تو یہ تمرین میں آپ کو کروا دیتا ہوں. الحجر، تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان 6 الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی ایک لفظ لگے گا. تو ہم نے دیکھا کہ الحجر کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا، ثقیل، بھاری ہے. تو الحجر ثقیل. الباب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کھلا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے الباب مفتوح. چاند کے بارے میں ہم نے پڑھا جمیل، تو وہاں جمیل لگ جائے گا. اسی طرح الورق، ابھی بات ہوئی تھی، الورق کا کاغذ کا یعنی ورق ہو سکتا ہے مراد ٹکڑا، یا پھر پتا بھی ہو سکتا ہے یعنی ہلکا پھلکا، الورق خفیف. اور المندیل، مندیل کے بارے میں پڑھا کہ رومال میلا ہے، المندیل وسیخ. اور اللبن، اللبن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ گرم ہے، تو بالکل اللبن حار. چوتھا حصہ جو تمرین کا ہے، اب آپ نے جو تیسرے حصے میں دیکھا کہ آپ کو مبتدا تو دیے ہوئے تھے، خبر آپ نے لگانی تھی. اس حصے میں آپ کو مبتدا غائب کیے ہوئے، مبتدا مسنگ ہے، آپ نے یہ خود سبق میں سے تلاش کر کے مناسب لگانا. نظیف ان کا معنی صاف ستھرا، تو کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ القمیص نظیف. باقی آپ اسی طرح فل کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. جو اس سبق میں نئے الفاظ آئے ہیں وہ جو القمر، چاند، جدید، نیا، یہ سارے آپ نے سبق کے دوران دیکھ لیے. اس سبق کا اگلا حصہ ہے نجم. نجم جب ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نجمن سے ان نجم ہو جائے گا، آخر میں جو 2 تنوین یعنی 2 پیش ہیں وہ 1 پیش بن جائے گی. رجل سے الرجل. ایک اور خاص بات کہ الف لام لگانے کے بعد کبھی تو لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا. یہ کہاں پڑھا جاتا ہے، کہاں نہیں پڑھا جاتا، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی سلائیڈز میں ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکن، اس کے شروع میں جب الف لام لگائیں گے تو یہ ادیکو بن جائے گا. طالبن، اس کے شروع میں الف لام لگانے سے الطالب بن جائے گا. کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، یہ ہم نے پہلے پڑھ رکھے ہیں. جو نیا جملہ ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. النجم بعید، الرجل واقف، یعنی آدمی کھڑا ہوا ہے. واقف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہوا. ستارہ دور ہے. السکر حلو، شکر میٹھی ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے. الدفتر جدید، رجسٹر نیا ہے. التاجر غنی، تاجر مالدار ہے. الدکان مفتوح، دکان کو دکان ہی کہتے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے. الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، محتاج ہے. التفاح لذیذ، تفاح نیا لفظ ہے ہمارے لیے، سیب کو کہتے ہیں، سیب مزیدار ہے. لذیذ کا معنی مزیدار. الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے. والمریض قصیر، اور جو مریض ہے وہ چھوٹے قد کا ہے. طویل لمبے قد کو، قصیر چھوٹے قد کو کہتے ہیں. اب اس دوسرے حصے کے بارے میں کچھ تمارین ہمیں دی ہوئی ہیں. اس کے پہلے حصے میں ہمیں کہہ رہا ہے اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. بالکل وہی بات، پڑھو اور لکھو ان الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر. ان الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا. تو آپ اصل یہاں سکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو اس کا ایک تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک حرکت رہ جاتی ہے، جیسے بابن سے الباب. دوسری بات یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ الف لام کہاں لام پڑھا جاتا ہے اور کہاں لام نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اگلے حمزہ کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر. جیسے الباب میں لام پڑھا جا رہا ہے، لیکن التاجر میں التاجر نہیں پڑھ رہے، التاجر پڑھ رہے. اس کا قاعدہ ہم انشاءاللہ تعالی ابھی پڑھتے ہیں.
دوسرے حصے میں بالکل جیسے ابھی پیچھے تمرین گزری ہے، آپ کو مبتدا جو ہیں وہ مسنگز تھے، اسی طرح یہاں بھی مبتدا آپ کو حذف کر دیے ہیں، آپ نے خود یہاں لگانے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں اس کو کریں گے. تمرین کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے اختر کلمۃ من القائمۃ با تناسب الکلمۃ التی فی القائمۃ حمزہ یا الف. مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ الف کالم میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے جو با کالم میں الفاظ دیے ان کو آپس میں ملائیں، مناسب جو ہوں. مطلب الطالب کے مناسب جو لفظ ہونا چاہیے اس کو آپ ملائیں. اب الطالب العزیز تو نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہوگا. الطالب مریض جس طرح ہم نے سبق میں پڑھا. الدکان، دکان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا مفتوح، تو الدکان کے سامنے مفتون. تو اس طرح لائن لگا کر جیسے ہم جیسے بچے الف کالم کو بے کالم کے ساتھ ملاتے تھے، تو یہ اس طرح کی مشق ہے، یہ آپ نے کرنی ہے. اچھا، اس حصے میں جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پڑھ چکے ہیں. آگے چلیں جی. تو میں بات کر رہا تھا کہ کہاں ہم لام کو پڑھتے ہیں ظاہر کر کے اور کہاں لام کو نہیں پڑھتے. اس کے حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ ہم حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے نام سے پڑھتے ہیں. عربی میں کل 28 حروف ہیں، جن میں سے 14 کو حروف قمری اور 14 کو حروف شمسی کہتے ہیں. حروف قمریہ کا کیا مطلب ہے؟ جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا جائے ایسے حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، جیسے القمر، المریض. اور جن حروف سے پہلے الف لام کا لام نہ پڑھا جائے بلکہ بعد والے حرف میں ادغام کر دیا جائے، ادغام کا مطلب ملا دیا جائے، تو ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں. جیسے الشمس الدواء. اب الشمس الشمس نہیں پڑھیں گے. ہمارے اکیڈمی کو بھی بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں الشریعہ، تو الشریعہ نہیں الشریعہ. وجہ اس لیے کہ یہ حروف شمسی ہیں، اسی مناسبت سے اس کو شمس حروف شمسیہ کہہ رہے ہیں، اور قمریہ کو القمر کی مناسبت سے حروف قمریہ کہہ رہے ہیں. یہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کی لسٹ دی ہوئی ہے. حمزہ ہے، اگر اس سے پہلے الف لام آئے گا تو اس کو واضح کر کے جتنے بھی حروف قمریہ ہیں، حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مثالیں. جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں جب شروع میں الف لام لگائیں گے تو لام کو واضح کر کے پڑھیں گے. ان میں جو نئے الفاظ ہیں میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. الاب والد کو کہتے ہیں، جنت باغ کو جنت کو کہتے ہیں، خبز الخبز روٹی کو کہتے ہیں. خاص سے پہلے الف لام ہے، واضح کر کے پڑھ رہے ہیں. عین چشمے کو بھی کہہ سکتے ہیں، آنکھ کو بھی، دونوں ترجمے اس میں آ جاتے ہیں. العین. الغدا دوپہر کے کھانے کو، دن کے کھانے کو، اور شام کے کھانے کو ہم العشاء کہتے ہوتے ہیں. اچھا، منہ کو الفم، منہ کو الفم. یہاں فا سے پہلے الف لام ہے، واضح کر کے پڑھ رہے ہیں. قمر چاند، آگے یہ سارے الفاظ. ہوا ہوا کو ہی کہتے ہیں. الید ید کہتے ہیں ہاتھ کو. حروف شمسیہ کی لسٹ دی کہ اگر ان سے پہلے ہم الف لام لگائیں تو لام کو واضح کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو حمزہ کو اس اگلے حرف کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے التاجر. تو ہم بات کر رہے تھے التاجر، جیسے اس کے شروع میں جب الف لام لگائیں گے تو لام کو پڑھا نہیں جائے گا بلکہ حمزہ کو تا میں ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے. التاجر، تاجر کو کہتے ہیں. الثوب یہ کپڑے کو کہتے ہیں. اسی طرح الدیک مرغے کو. الذهب سونا جو چاندی کے مقابلے میں ہوتا ہے. الرجل، الرجل میں آپ نے دیکھا کہ را جو ہے الحمزہ کے ساتھ ملا دیا ہے، ہم لام کو اس میں نہیں پڑھ رہے. اسی طرح الزہرہ گلاب کا پھول، پھول کو کہتے ہیں. گلاب کے پھول کو الوردہ کہتے ہیں. بہرحال پھول کو الزہرہ. تو یہاں زا میں دیکھیں حمزہ اور زا کو ملا دیا. السمک مچھلی کو. الشمس سورج. الصدر سینہ. الضیف مہمان. الظہر پیٹھ کو کہتے ہیں. اللحم گوشت کو کہتے ہیں. النجم ستارہ. تو یہ جتنے بھی نئے الفاظ آ رہے ہیں ان کو آپ اچھی طرح تیار رکھیں، یاد کریں. تو الف لام کا اچھا ایک حمزہ وصلی کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے، وہ آگے مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ الف لام کا الف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، جیسے البیت، الرجل.
لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو الف صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، جیسے والبیت والرجل، اب یہاں الف لکھا جا رہا ہے، الرجل میں بھی البیت، پڑھنے میں والبیت والرجل پڑھ. یہ جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں، جب یہ درمیان میں آتا ہے تو گر جاتا ہے. اب آپ کو یہ مشق کرا رہے ہیں حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اقرأ الکلمات الآتیہ، درج ذیل کلمات کو پڑھیں، وَاكْتُبْهَا مُرَاعِيًا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے ان کو پھر اپنی کاپیوں میں لکھیں. اب قواعد کی رعایت کیا ہے کہ اگر الف لام حروف قمریہ پر داخل ہو رہا ہے تو لام کو واضح کر کے پڑھیں گے، اور اگر لام الف لام حروف شمسیہ پر داخل ہو رہا ہے تو پھر لام کو نہیں پڑھیں گے. جیسے البیتو میں با پر داخل ہو رہا ہے تو لام کو واضح کر کے، لیکن الدیگو میں دال پر داخل ہو رہا ہے تو لام کو واضح کر کے نہیں پڑھ رہے. تو یہ تمرین آپ نے اس انداز سے مکمل کرنی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں چوتھا سبق. چوتھے سبق میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی آتی ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی دو زبر، تو اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اعراب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع کی ایک علامت یعنی رفع کی ایک علامت ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے. اب وہ کبھی بیتن، کبھی البیتو، دونوں ٹھیک ہیں. البیتو میں پیش ہے، یہ بھی رفع حالت رفع میں ہے. بیتن دو پیش ہیں، یہ بھی حالت رفع میں ہے. اسی طرح حالت نصب کی بات کریں، جو لفظ حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں. اس کی ایک علامت فتحہ یعنی زبر ہے. جیسے رأیت البیت، یہ بھی حالت نصب ہے، اور رأیت بیتن یہ بھی حالت نصب ہے. یعنی کہ رأیت البیت کا معنی مطلب میں نے گھر دیکھا، خاص گھر مراد ہے. رأیت بیتن کا مطلب کوئی سا گھر میں نے دیکھا. حالت جر، جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، اور اس کی ایک علامت کسرہ یعنی زیر ہے. جیسے فی البیتی یا فی بیتن. فی البیتی یا البیتی کے نیچے جو زیر ہے یہ حالت جر ہے، اور فی بیتن جو آخر نیچے تنوین ہے یہ بھی حالت جر ہے. حروف جارہ، یہ جو فی ہے یہ حرف جار کہلاتا ہے. وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی بھی اسم پر داخل ہو کر اس کے آخری حرف کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں. تو شروع میں وہی بات، البیتو ہے، اس کے شروع میں حرف جر داخل ہوا تو پیش کو اس نے آخر میں کسرے سے تبدیل کر دیا. فی البیتی، فی کا معنی میں ہوتا ہے. اچھا اگلا لفظ علی. تو میں بات کر رہا تھا المکتب، جب اس کے شروع میں علی لفظ لگایا جو حرف جر ہے، علی کا معنی ہوتا ہے پر، تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، پیش کسرہ میں تبدیل ہو گئی. علی المکتب. المسجد، جب اس کے شروع میں فی لگایا فی المسجدی ہو گیا. السریر علی السریر. این محمد، کیا مطلب؟ محمد کہاں ہے. یہ بات تھوڑی سی دیکھ لیں، عربی میں اسم عام حالت میں تو مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف جیسے فی یا اعلیٰ آ جائے تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے اور وہ مجرور ہو جاتے ہیں. یہ بات ہم کر چکے ہیں. اینہ، یہ اسم استفہامیہ ہے جو یہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز کہاں ہے. اینہ محمد، محمد کہاں ہے. ہوا، ہوا اور ہیا آگے آ رہا ہے، تو یہ دو ضمیریں ہیں. جیسے ہم اردو میں وہ کا لفظ، اس کا ترجمہ ہوا اور ہیا دونوں کا ترجمہ وہ ہے. جیسے اردو میں وہ انسان، دیگر جاندار، بے جان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی طرح بے جان، جاندار اور انسان ہر چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، تو ہوا کتاب کے لیے بولا جا رہا ہے. اس طرح میں کہوں این محمد ہوا فی الغرفہ، تو یہاں ہوا جو ہے وہ محمد کے لیے بولا جا رہا ہے. اسی طرح ضمیر این آمنہ، آمنہ کہاں ہے، ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے، تو یہ ہیا آمنہ کے لیے. این الساعہ، گھڑی کہاں ہے، ہیا علی السریر، وہ چارپائی پر ہے.
بیڈ پر ہے، پلنگ پر ہے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہیا یہاں ساعہ کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو ہوا اور ہیا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہوا مذکر کے ہے کی ضمیر ہے اور ہیا مؤنث کی ضمیر ہے۔ اچھا، جو عورتوں کے نام ہیں ان کے آخر میں عموماً تنوین نہیں آتی، جیسے آپ نے دیکھا این آمینتو، این آمینتن نہیں کہا، جیسے این محمد یہاں تنوین ہے، این یاسر تنوین ہے آخر میں، لیکن این آمینتو، آمینہ کے آخر میں تنوین نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انشاءاللہ تعالی ہم آخری اس باب میں پڑھیں گے، جہاں منصرف اور غیر منصرف کی بحث آئے گی، اس وقت تک آپ انتظار کریں۔ این محمد، بات ہم ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا کرتے جاتے ہیں۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفہ، کمرے میں ہے۔ این و این یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، حمام غسل خانے کو کہتے ہیں کہ وہ غسل خانے میں ہے۔ و این آمینہ، اور آمینہ کہاں ہے؟ یہ فی المطبخ، وہ باورچی خانے میں، مطبخ کی باورچی خانے کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ و این الساعہ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے۔ اس سے متعلق تمرینیں ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الاتی، اس تمرین کا پہلا حصہ ہے کہ سوالات کے، درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ درج ذیل سوالات کے، الاتیہ کا معنی ہوتا ہے آنے والے، درج ذیل، الاسئلہ سوال کی جمع ہے، سوالات، عن کا معنی کے متعلق، اجب معنی جواب دیجئے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ تو یہ تمرین انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے، آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، اگر کوئی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ہم اس کو لائیو سیشن میں کریں گے۔ دوسرا حصہ، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیں اور الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر لکھیں۔ بار بار وہی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں جی المدرسہ تو ہے، لیکن جب اس کے شروع میں فی لگایا تو پھر پیش جو ہے وہ کسرہ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح اگلا حصہ اس کا، اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ تو یہ چند جملے ہیں، میں اس کو جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ الطالب فی الجامعہ، جو نئے الفاظ ہوں گے وہ خاص طور پہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ طالب علم یونیورسٹی میں ہے۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، بزنس مین کہاں ہے؟ تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، پین میز پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ تو اب زینب کی طرف جب ہم ضمیر لوٹائیں گے تو وہ ہوا نہیں ہوگی، ہیا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، ورق کہاں ہے؟ ورق سے مراد یہاں کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے۔ ہوا علی المکتب، تو ورق جو ہے مذکر ہوتا ہے تو اس کی طرف ضمیر بھی مذکر لوٹے گی، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ این المدرس، استاذ کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، کلاس میں ہے۔ فصل کلاس کو کہتے ہیں۔ این یاسر، ہوا فی المرحاض، مرحاض کہتے ہیں واش روم کو، بیت الخلاء لیٹرین، کہ وہ واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے۔ سوال پوچھا من فی الفصل، من فی الفصل، من کا مطلب کون، جیسے ہم کہتے ہیں من ھذا، تو اب یہاں من فی الفصل، کلاس میں کون ہے۔ یہ ابھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ عورتوں کے ناموں کے آخر میں عموماً تنوین نہیں ہوتی، تو یہ وہی سمجھانے کے لیے ہمیں، یہ مذکر نام ہے محمد، خالد، حامد، اور یہ عورتوں کے نام ہیں، یہ مردوں کے نام، یہ مردوں کے ناموں کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں تنوین ہے، 2 پیش ہیں، لیکن عورتوں کے نام کے آخر میں 1 پیش ہے۔ اسی کی مشق کرانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور کلمات، الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر لکھو۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس سبق کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اگلے 2 حروف جار کی بات کر رہے ہیں، ایک تو من اور ایک ہے الا۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف۔ تو البیت معنی گھر، من البیت معنی گھر سے، المسجد معنی مسجد، الی المسجد معنی مسجد کی طرف۔ تو مکالمہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان۔ تو استاد پوچھ رہے ہیں من این انت، آپ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں۔ یابان جاپان کو کہتے ہیں۔ آنا کا جو لفظ ہے میں کے ترجمے میں آتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ انا محمد، میں محمد ہوں۔ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ دونوں ترجمے
یعنی آنا سے ہم یعنی مذکر بھی کہہ سکتا ہے اور عورت مرد بھی کہہ سکتا ہے، عورت بھی کہہ سکتی ہے. اور جو انت کا لفظ ہے یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انت رجل، تو ایک آدمی ہے. اس طرح نہیں کہہ سکتے انت فاطمہ، انت فاطمہ کہنا غلط ہے. خیر، تو استاد پوچھ رہے ہیں ومن این عمار، اور عمار کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ من الصین، وہ چین سے ہیں. ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہیں؟ وہ من الہند، وہ انڈیا سے ہیں. این عباس، استاد پوچھ رہے ہیں عباس کہاں گیا؟ خارجہ، وہ چلا گیا، وہ نکلا. تو خارجہ کا معنی ہوتا ہے وہ نکلا. تو استاد نے پوچھا این ذهب، وہ کہاں گیا؟ تو جواب دے رہے ہیں ذهب الى المدیر، وہ ناظم صاحب کے پاس، مینیجر کے پاس گئے ہیں. وَأَيْنَ ذَهَبَ علی، اور علی کہاں گیا؟ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، وہ تو واش روم میں، بیت الخلاء میں گیا ہے. تو المرحاض کے ساتھ تصویر بنائی ہوئی ہے واش روم کی. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ ذہب اور خرج یہ دو فعل ہیں، فعل ماضی کے صیغے ہیں. جیسے ہم کہیں این بلال، بلال کہاں ہے؟ تو ہم کہیں ذهب إلى المسجد، و مسجد گیا. لیکن اگر بلال کا نام پہلے نہ ہوتا تو پھر ہم جملے میں جو ذہب کا لفظ ہے اس کے بعد اس اسم کو ضرور ذکر کرتے، جس کی بات یعنی جو جانے والا ہے اس کا نام ضرور لیتے. لیکن چونکہ جانے والے کا نام پہلے آ چکا ہے اس لیے یہاں ذہب کے بعد وہ بلال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذہب کے اندر ہی اس کا ترجمہ موجود ہے کہ وہ گیا. لیکن اگر یہ بلال کا لفظ پہلے نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے ذہب بلال الی المسجد، وہاں الگ سے ہمیں بلال کا لفظ بھی ذکر کرنا پڑتا تھا. تو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں نحو کی اصطلاح میں. مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی، انتظار کرتے رہیں. اس سے متعلق جو دوسرا حصہ تمارین ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آپ نے سبق کو سامنے رکھ کے جواب دینا ہے. من این انت، تو یہ سوال آپ اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں. جب آپ سمجھیں من این انت، آپ کہاں سے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو انا من پاکستان کہہ سکتے ہیں. ایک سوال ہے انت من الفلپین، کیا آپ فلپائنی ہیں، فلپائن سے تعلق رکھتے ہیں، فلپین فلپائن. تو آپ جواب اگر آپ فلپائن سے تعلق نہیں رکھتے تو لا، انا من پاکستان کہہ سکتے ہیں، انا من الہند کہہ سکتے ہیں، جو جہاں سے تعلق ہے. من من الصین، چین سے کس کا تعلق ہے؟ من کون ہے، من الصین چین سے، کیا مطلب چین سے کس کا تعلق ہے؟ تو وہ آپ نے سبق سے دیکھ کے اس کا جواب بتا دینا ہے. اسی طرح من این حامد، حامد کہاں سے ہے. اسی طرح این ذهب عباس، عباس کہاں گیا. تو ذهب علی الی المدیر، کیا علی ناظم صاحب کے پاس گیا تھا؟ تو یہ سبق سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو این ذهب علی، علی تو مدیر کے پاس نہیں گئے تھے، تو یہ آپ نے یہاں جواب دینا لا، ما ذهب علی الی المدیر، ما ذهب علی الی المدیر، علی ناظم کے پاس نہیں گیا، وہ تو ذهب الی المرحاض، وہ تو کہاں گئے تھے؟ بیت الخلاء میں. اس کا دوسرا حصہ اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، بار بار گزر چکا ہے کہ پڑھو اور الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر لکھو. تو یہ آپ نے خود لکھنا ہے. الفلپینو پڑھیں گے اس کو، الیابانو، من الہندی الی الصینی، باقی الفاظ آسان ہیں. الغرفتو، پھر من الغرفتی. اقرا واکتب یہ انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے. اس میں نئے الفاظ بھی ہیں، 20 جملے دی ہیں، اچھی خاصی یہ مشق ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے آئیں، جو جملے آپ کے لیے نئے ہوں وہ ان کا ترجمہ لغت میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگلا حصہ تمرین کا ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، خالی جگہوں میں. فیما یلی کا ترجمہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. درج ذیل جملوں میں خالی جگہ کے اندر حرف جر، حرف جر ضع معنی رکھیں، مناسبا معنی مناسب. خالی جگہ درج ذیل جملوں میں خالی جگہ میں مناسب حرف جر پٹ کریں، درج کریں. تو اس کو من کہاں رکھنا چاہیے، الا کہاں ہونا چاہیے، فی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے. نئے الفاظ ہیں یہ آپ یاد کر لیں تاکہ بعد میں جیسے جیسے آتے جائیں تو آپ ان کا استعمال آسانی کے ساتھ کر سکیں. فی اور علی، من، الا، یہ 4 حروف جر ہم نے پڑھے ہیں جو جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے آخر کو کسرہ سے ضمہ سے کسرہ
سے بدل دیتے ہیں، ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ اب ہم 5ویں سبق پہ آ جائیں۔ عربی میں اگر ہمیں کہنا ہو بلال کی کتاب، امام کا گھر، تو کیسے کہیں گے؟ اس مفہوم کو عربی میں ہم یوں ادا کر سکتے ہیں، کتاب بلال، بلال کی کتاب، بیت الامام، امام کا گھر۔ یہ جو پہلا جز ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، اور بلال اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کا معنی ہوتا ہے جس چیز کی نسبت کی جائے، مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو کتاب کی نسبت ہم بلال کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ کتاب مضاف ہوا، بلال مضاف الیہ ہوا۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں، بار بار چونکہ ہمارے تمرینات آئیں گی، مشق آئیں گی، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ پہلے لفظ کو ہم مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں اردو میں تو یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے، جیسے بلال کی کتاب، کا کی کو کا ترجمہ عموماً اس کے آتا ہے۔ بیت الامام، امام کا گھر۔ ایک بات تو یہ کہ پہلے جز کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ، اور دوسری بات بہت اہم کہ مضاف الیہ کا جو اعراب ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر جو اس کا آخری حرف پہ اعراب کیا ہوگا، تو ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تنوین بھی ہو سکتی ہے اگر الف لام نہیں ہوگا، جیسے کتاب و بلال، کیونکہ نام پر تو الف لام داخل نہیں ہوتا، الف لام صرف جو نام کے علاوہ الفاظ ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، ان پر داخل، نام پر نہیں داخل ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہاں تنوین بھی ہو سکتی ہے جر کی صورت میں، یعنی دو زیر کی صورت میں، اور اگر الف لام ہوگا تو پھر ایک زیر کی صورت میں بھی ہوگی، یعنی مضاف الیہ ہمیشہ ہوگا مجرور، خواہ وہ تنوین کی صورت میں ہو یا پھر ایک زیر کی صورت میں مجرور ہوگا مجرور۔ مجرور کا مطلب آخر میں دو زیریں یا ایک زیر ہوگی۔ مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آتی، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے کتاب یا بیت، اس کو ہم الکتاب بلال نہیں کہہ سکتے، یا اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ کتابن بلال، نہ تو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، نہ اس سے پہلے الف لام آ سکتا ہے۔ یہ مضاف کی ایک خاص علامت ہے جس سے ہم پہچانا کریں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ مکالمہ ہے، اس میں مضاف الیہ کا استعمال ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ سعید ہے، سعید کہہ رہا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو یہاں دیکھیں کتاب محمد، محمد مضاف الیہ ہے، کتاب مضاف ہے، تو کتاب پہ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین ہے، صرف ایک پیش ہے، تو اس کا ترجمہ ہے محمد کی کتاب۔ کیا محمد کی کتاب یہی ہے اے یاسر؟ تو یاسر جواب دے رہا لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ تو حامد کی کتاب ہے۔ تو حامد کی کتاب حامد، یہ بھی مضاف الیہ کی مثال ہے۔ تو کتاب مضاف، حامد مضاف الیہ۔ تو یہ بار بار آپ نے ہر جملے میں مشق کرنی ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ مضاف الیہ جملے میں کس جگہ پر ہے۔ اس طرح سعید نے پوچھا این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو یاسر نے جواب دیا ہوا علی المکتب ہناک، ہناک کا معنی ہوتا ہے وہاں، وہاں میز پر ہے۔ تو ہوا کتاب کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی کتاب کا ترجمہ ہم ضمیر سے کر رہے ہیں، ہوا وہ کتاب، علی المکتب میز پر ہے، ہناک وہاں۔ سعید نے سوال کیا این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ تو جواب دیا ہوا علی مکتب المدرسی، ہوا علی مکتب المدرسی، وہ استاذ کی میز پر ہے، یا علی مکتب المدیری میں نے یہاں لکھا ہے۔ تو اس میں دیکھیں مکتبی کے نیچے جو زیر ہے یہ علی کی وجہ سے ہے، اور چونکہ یہ مضاف ہے المدرس کی طرف، استاذ کی میز، استاد کی میز، یہ کا کی کو کا ترجمہ جب آئے گا تو آپ نے سمجھ لینا کہ یہ مضاف ہے۔ تو مضاف کے اوپر نہ تو الف لام آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکتب سے پہلے الف لام بھی نہیں، اور ہم نے دوسرا اصول یہ پڑھا تھا کہ اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش بھی نہیں، تو زیر ایک ہی ہے، دو زیر نہیں ہے، تو دونوں علامتیں ہماری پوری ہیں، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے۔ تو اعلی مکتب المدرس استاذ کی میز پر ہے۔ سعید سوال پر قلم من ھذا یا علی، قلم من ھذا یا علی، تو یہ قلم من، کتاب من، اب قلم مضاف ہے، من مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، اس کے آخر میں کسرہ ہوتا ہے، تو یہاں تو سکون ہے، جزم ہے۔ تو بعض مقامات عربی میں ایسے ہیں کہ ان کا آخر کبھی بھی نہیں بدلتا،
وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. تو جن کلمات کا آخر نہیں بدلتا ان کلمات کو ہم مبنی کہتے ہیں. تو یہ من بھی انہی میں سے ہے. قلم من، ہم اس کو من ہی رہنے دیں گے، کچھ اور اعراب ہم اس پر نہیں پڑھ سکتے. کہ اس کا قلم یعنی کس کا قلم ہے، قلم من، کس کا قلم ہے، ہاذا یہ، اے علی، اے علی. علی نے جواب دیا ہاذا قلم المدرس، یہ استاذ کا قلم ہے. تو قلم المدرس یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے. آپ اس پہ وہ علامتیں چیک کریں کہ ہیں یا نہیں. این حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے. حقیبہ بیگ تھیلے کو کہتے ہیں. یہ تحت المکتب، کہ وہ میز کے نیچے. تحت یہ بھی جو بعد میں آنے والا لفظ ہوتا ہے اس کی طرف مضاف، یہ بھی مضاف مضاف الیہ. تحت مضاف ہے، المکتبی مضاف الیہ ہے. اچھا، تمرین شروع کر رہے ہیں. پہلے حصے میں اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ آپ نے اسی سبق کو دیکھ کر آپ نے جوابات دینے ہیں. لائیو سیشن میں انشاءاللہ ہم کریں گے. این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے. تو یہ اسی طرح سارے سوالات آپ نے کر کے آنے. تمرین کا اگلا حصہ ہے اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، کہ پہلے لفظ کو، یہ جو دو لفظ دیے کتاب محمد، پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف آپ نے مضاف کرنا ہے، مضاف بنانا ہے. جیسے کتاب محمد، کتاب محمد، محمد کی کتاب. مکتب اور المدرس، تو مکتب کو ہم نے المدرس کی طرح مضاف کیا تو مکتب المدرس. اب پہلے تنوین تھی لیکن جب مضاف کیا تو تنوین ختم ہو گئی، ایک پیش رہ گئی. اس کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا لفظ نام ہے، اور نام پہ الف لام نہیں ہوتا، اس لیے مضاف الیہ جب بنے گا تو اس کے آخر میں دو زیریں آئیں گی. اور دوسرے کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں الف لام کے ساتھ ہیں. جب ہم اس پہلے لفظ کو دوسرے کی طرف مضاف کریں گے تو چونکہ الف لام ہے اس وجہ سے آخر میں دو زیریں نہیں ایک زیر آئے گی. تو یہ فرق ذہن میں رکھ کے آپ نے اس مشق کو حل کرنا ہے، اور باقی انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے. اس تمرین کا اگلا حصہ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر ان کو لکھو. تو یہ باب المدرستی، یہ آپ نے اصل یہی مشق آپ کو کروا رہے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کا اعراب ہم کیسے پڑھیں گے اور کیسے لکھیں گے. اگلا حصہ اقرأ، پڑھو. این بیت المدرس، استاذ کا گھر کہاں ہے. ہوا بعید، وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. القرآن کتاب اللہ، تو کتاب اللہ یہ مضاف مضاف الیہ. بیت المدرس یہ مضاف مضاف الیہ ہے. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے تو بیت اللہ یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. خرج المدرس، استاذ نکلے، من غرفۃ المدیر، ناظم کے کمرے سے. تو غرفۃ المدیر، غرفۃ المدیر یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. اب غرفتی یہ من کی وجہ سے مجرور ہے، غرفتی خود مضاف ہے، المدیری مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے. تو غرفتی مجرور ہے من کی وجہ سے، المدیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جیسے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں. ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. تو بیت حامد بیت خالد مضاف مضاف. این عمار، ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر. ابن عمار، اس میں اس چیز کی بھی مشق ہو رہی ہے کہ ابن کو جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں کوئی اور لفظ نہ ہو، حرف نہ ہو، تو اس کا حمزہ پڑھتے ہیں. یہ حمزہ وصلی کی علامت لگی ہوئی ہے کہ عمار کا بیٹا طالب علم ہے. ابن عمار مضاف مضاف الیہ ہے. اچھا، جب اگلا لفظ ہم نے پڑھا تو اس میں ابن جو ہے اس سے پہلے واو آ رہا ہے تو وابن، حمزہ گر گیا. وابن یاسر، اور یاسر کا بیٹا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے. وابن یاسر تاجر، یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب، بالکل آسان سی مثال. استاذ کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. بیت المدرس و بیت التاجر یہ مضاف مضاف الیہ. ھذا مفتاح السیارہ، یہ گاڑی کی چابی ہے. وأین مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے. من انت یا ولد، اے لڑکے آپ کون ہو. انا ابن عباس،
آنا ابن عباس اصل میں تھا، آنا ابن، تو ابن درمیان میں آیا تو حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے گر گیا. انا ابن، میں عباس کا بیٹا ہوں. ابن عباس یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے. تو آپ نے جو بھی جملہ ہے تو اس کو ڈھونڈنا ہے آپ نے کہ اس میں مضاف مضاف الیہ کون سا. وابن من ہوا، وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے. ابن من، یہ بالکل اسی طرح من کی طرف ابن کو مضاف کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ واو شروع میں آ رہا ہے اس لیے ابن کا حمزہ گر گیا. اور وہ کس کا بیٹا ہے تو بتایا ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے. تو ابن خالد یہاں بھی مضاف مضاف الیہ. این مسجد رسول اللہ، این مسجد رسول اللہ، مسجد مضاف، رسول اللہ مضاف الیہ. رسولی کے نیچے جو لام کے نیچے زیر پڑھیں گے یہ مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. ہم جب اردو میں کہیں گے تو یوں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. ہوا فی المدینۃ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. بنت حامد فی المدرسہ و بنت محمد فی الجامعہ، حامد کی بیٹی مدرسہ میں ہے اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد، یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے خود تلاش بھی کرتے جانا ہے کہ مضاف مضاف الیہ اس میں کون سا ہے. استاذ کا نام سعید ہے، واسم المہندس، اور انجینئر، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، اور انجینئر کا نام خالد ہے. عم الطالب غنی، طالب علم کا چچا، عم کا معنی چچا، غنی کا معنی مالدار، مالدار ہے. باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وباب المدرسۃ مغلق، اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. مغلق کا معنی بند. خال حامد، خال کا معنی ہوتا ہے ماموں، خالو ماموں کو کہتے ہیں. حامد کا ماموں فقیر غریب ہے. سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی روڈ پر ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو پر کرتے ہیں، لیکن عربی میں فی کہتے ہیں. فی الشارع، شارع کہتے ہیں سڑک کو، روڈ کو. عباس کی کار روڈ پر ہے، سڑک پر ہے. ابن من انت، ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کس کے بیٹے. ابن من مضاف، انا ابن المدرس، میں استاذ کا بیٹا ہوں. این الکلب، کتا کہاں ہے. ہوا تحت السیارہ، وہ کار کے نیچے ہے. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ مضاف مضاف الیہ کی ساخت کیسے ہوتی ہے اور مضاف مضاف الیہ کا اعراب کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اب کچھ تمرینیں ہیں. کون جملا مفیدہ، مفید جملہ بنائیں. کون کا معنی ہے بنائیں، یہ لفظ ہے کون، بنائیں مفید جملے. بملء الفراغی، خالی جگہ پر کر کے. فیما یلی، درج ذیل جملوں میں. تو یہ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے، آپ کرنے کی کوشش کریں. صحیح ترکیبات التالیہ، درج ذیل جو ترکیبیں ہیں ان کو درست کریں. اب القلم الطالب، اب یہ اصل میں قلم مضاف ہے، الطالب مضاف الیہ ہے، تو یوں ہونا چاہیے تھا قلم الطالبی، طالب علم کا قلم. تو یہ بھی آپ نے کر کے آنی ہے. ایک نئی چیز یہاں ہم سیکھ رہے ہیں کہ محمدن ہے، جب ہم اس کو کہیں گے یا محمدو، یا جب شروع میں لگائیں گے تو پھر اس کے آخر میں جو تنوین ہے دو پیش ہیں وہ ایک پیش میں بدل جائے گی. تو جو اسم یا کے بعد ہے اس پر صرف ایک ضمہ ہوگا، جیسے یا حامدو، یا استاذ، یا حامدن اور یا استاذن کہنا غلط ہے. یہ آپ پڑھ سکیں. اسی کی مشق یہاں کروا رہے ہیں. اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کہ پڑھیں اور الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر لکھیں. تو یہ کر کے آئیں آپ. اقرأ المثال الآتی، مثال الآتی، درج ذیل مثال کو پڑھیں. ثم کون اسئلۃ، اور پھر سوال بنائیں. مثلہ، اسی کی طرح. مشیرا الی الصور التالیہ، جو درج ذیل تصویریں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. تو کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم نے کہنا کتاب من ھذا. اب آپ نے من ھذا تو ہر جگہ لگانا ہے، لیکن اس کے شروع میں جو لفظ ہوگا وہ تصویر کو دیکھ کے آپ نے لگانا ہے. اب یہاں کتاب تھی تو کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. تو اب یہاں کیا لگے گا میں بتا دیتا ہوں، اگلا آپ خود کر کے آئیں. قلم من ھذا. اچھا، اسم اور ابن، پیچھے بھی تھوڑی سی بات اسم اور ابن کے حمزہ وصلی کی بات آئی ہے، تو یہاں بھی حمزہ وصل کے حوالے سے ہی ہے کہ ان دونوں اسماء کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے، ابن اور اسم. اگر ان اسماء سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو حمزہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا، جیسے اسم الولد، اسم المدرس، ابن خالد، ابن المدرس. لیکن اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اور اس پر علامت وصل لگا دی جائے گی، جیسے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں. جیسے اسم الولد بلال واسم البنت آمنہ، لڑکے کا نام بلال اور لڑکی کا نام آمنہ. تو یہاں بھی وہی بات ہے، اسم الولد محمد واسم البنت زینب، لڑکے کا نام محمد
اور لڑکی البنت لڑکی کو بھی کہتے ہیں، بیٹی کو بھی کہتے ہیں، لڑکی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، مسم المدیر، استاذ کا نام تو حامد ہے، مسم المدیر ناظم کا کیا نام ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں اسم کا الف ہے، حمزہ ہے، یہ وصلی ہے، جب درمیان میں آیا گر گیا تو یہ علامت اس کے حمزہ وصل ہونے کی ہے۔ ابن خالد فی المدرسہ، خالد کا بیٹا تو مدرسہ میں ہے، سکول بھی مدرسہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ اس طرح ابن المدرس فی الفصل، استاذ کا بیٹا تو کلاس میں ہے۔ این ابن المدیر، ناظم کا بیٹا کہاں ہے؟ تو یہ ہمیں مشق ہو گئی کہ ابن اور اسم جب درمیان میں آتے ہیں تو ان کا حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ تو اسی کی مشق ہے کہ آپ کر کے آئیں، انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں اس کو کریں گے۔ اقرأ ما یلی، درج ذیل جملوں کو پڑھیں، مراعین قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو یہ آپ پڑھ کے آئیں، ترجمہ ہم انشاءاللہ اسی میں کر لیں گے۔ تو یہ نئے کلمات ہیں جو اس سبق میں آئے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سیارۃ المدرس، استاذ کی کار، تو سیارہ مضاف ہے، المدرس مضاف الیہ ہے۔ تو اس خوبصورت میسج کے ساتھ میں سبق کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔